آج کی رات ہے عبادت کی رات۔ عبادت کرنے کے بعد میں اپنے اللہ سے دعا کروں گی کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے دکھ دیا، آنسو دیے، جس کی وجہ سے میں روئی ہوں، اور جس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بد دعائیں دی، یا جس نے مجھے گالیاں دی بنا وجہ کے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اور میرے خدا کو ہی پتہ ہے کہ میں نے آج تک کبھی کسی کو بنا وجہ کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی بھی کسی کو میں نے ہرٹ نہیں کیا۔ ہمیشہ میں نے اپنی اوقات جو خدا نے مجھے دی ہے اس سے بڑھ کر میں نے لوگوں کی مدد کی ہے۔ آج تک کبھی دنیا میں ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا جو مجھ پہ انگلی اٹھائے گا کہ عائشہ میں نے تم کو ادھار دیا تھا، یا میں نے تمہاری اتنی مدد کی تھی، یا میں نے تمہیں یہ چیز دی تھی۔ الحمدللہ میرا ہاتھ ہمیشہ ایسے رہتا ہے، کبھی بھی اللہ کے سوا میرا ہاتھ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا۔ الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے۔ میں نے اب سب کے سامنے میں آج آپ سب کو یہ کہتی ہوں کہ جس نے بھی مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یا مجھے برا بھلا کہا، میرا نقصان کیا، یا مجھے بد دعائیں دی بنا وجہ، یا کچھ بھی ایسا جو ہے، کسی کا دل اگر میں نے دکھایا ہے یا کسی نے میرا دل دکھایا، میں ان تمام لوگوں کو معاف کرتی ہوں اللہ کے نام پر۔ ان کا حساب خدا لینے والا ہے، خدا ان کا حساب لے گا۔ میں کوئی نہیں ہوں، میں بالکل نا چیز ہوں، کوئی مجھے وہ نہیں ہے کہ میں ایک بہت بڑی چیز ہوں، مگر میں ان لوگوں کو بالکل معاف نہیں کروں گی جنہوں نے کسی کی بہن، بیٹی یا ماں کو تکلیف پہنچائی ہو، گالی دی ہو، ان کے ساتھ بد سلوکی کی ہو، ان کو برا بھلا کہا ہو۔ میں کبھی بھی ایسے انسان کو معاف نہیں کروں گی، اور میں آج وعدہ کرتی ہوں ان لوگوں کو میں ایسے انجام تک پہنچاؤں گی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کے دن سے مقدس دن یعنی کہ شب برات کے رات کو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان لوگوں کو ایسی عبرت کا نشان بناؤں گی کہ دوبارہ سے کبھی کوئی بھی انسان کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، ان کو گالیاں نہیں دے گا، ان کے اوپر الزامات نہیں لگائے گا، اب جائز بچوں کو ناجائز کہہ کر ان کی بیٹیوں کو اس قسم کی گالیاں نہیں دے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ واچ آؤٹ۔ السلام علیکم، آپ سب کو بہت بہت شب برات کی مبارکباد۔ اللہ آپ سب کی دعائیں قبول عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ ان کی اولاد دے، نرینہ عطا فرمائے اور نیک اولاد دے خدا ان کو۔ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں حیات ہیں اللہ ان کو لمبی عمر دے، صحت دے، تندرستی دے، اور ان کے بچوں کو ہدایت دے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دل آزاری بالکل نہ کریں۔ اور جناب جو بھی غلطیاں سب سے ہوئی ہیں اللہ تمام لوگوں کی غلطیاں معاف کرے۔ ہم سے بھی جو غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ ہم بھی خطاوار انسان ہیں، کوئی ہم فرشتے تو ہے نہیں کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، ہم سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں۔ اگر کسی کا دل دکھا ہو، کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے معافی چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ سب بھی مجھے معاف کر دیجیے گا اگر مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات کی غلطی ہوئی ہو تو۔ اور میں نے آج تک کبھی کسی کا اس طرح سے دل نہیں دکھایا کہ ہاں بھئی اس نے کچھ، جب تک وہ انسان مجھے اتنا ہرٹ نہیں کرتا، اتنا ہرٹ مجھے میرا ذاتی معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی اگر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے نا، پھر میں اس کو نہیں چھوڑتی، پھر اس کو میں وہ نانی یاد کراتی ہوں کہ زندگی بھر وہ انسان اچھی طرح یاد کرتا ہے کہ ہاں بھئی کسی نے مجھ سے پوچھا تھا۔ ایسے لوگوں کا کیا کیا جائے، آ جاتے ہیں معافیا مانگنے کے لیے کہ بھئی ہمیں معاف کر دیا، ہم نے صلح کروا دی، اور بھئی ہمیں بھی معاف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور ہم نے ان کی صلح کروا دی، ہم نے ان کی صلح کروا دی۔ یہ پورا صدقہ ٹاؤن جو ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتا ہے، ایک دوسرے کی ماں بہن ایک کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتا ہے۔ آج میں نے وہ الطاف بلوچ صاحب کی ویڈیو دیکھی، یعنی کہ برانڈ کے جو جیجو جی ہیں ان کا میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ابا
کی صلح کروا دی، آج ہم نے ابا کی سلمہ سے صلح کروا دی۔ اس کا مطلب ہے باپ بیٹی کے بٹوین بھی ایسی کوئی بات تھی جو انہوں نے باتیں بند کر دی تھی، ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیا تھا۔ پہلے آپ کو پتہ ہے یہ الطاف جو ہے اور اس کی بیگم صاحبہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتے تھے، ملتے جلتے تھے، وہ لوگ ان کے گھر آتے تھے، مگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ بران کا جو ابا ہے یہ اپنی بیٹی کے گھر گیا ہو، یا بران کی اماں اپنی بیٹی کے گھر گئی ہو، یا ان کے گھر میں جا کے رہ رہی ہو، یا ان کی بیٹی ان کے گھر میں آ کے رہ رہی ہو؟ پہلے یہ بران کے ساتھ مل کر جناب پھس جو روبینہ سسٹر کہتی ہے ٹھس وکیل جو ہے، اور سونو سسٹر بھی کہتی ہے یہ ٹھس وکیل جو ہے، یہ ہمیشہ گندے گندے کاموں میں اس کا ساتھ دیا کرتا تھا، چوری کرنے میں، ڈاکے ڈالنے میں، اور بہت سارے گندے کام کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، اور گندے گندے کانٹینٹ لانے میں، سب میں اس کا یہ بالکل ساتھی تھا۔ کوئی ایسی بات ہوئی جس سے ان لوگوں میں دشمنی ہو گئی اور یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آج بے شب برات کا دن تو انہوں نے ایک دوسرے کو معافیاں تلافیاں شروع کر دی، ابا سے معافی مانگ لی۔ سلمہ بڑی خوش کہ بھائی میں نے اپنے ابا سے معافی مانگ لی، میرے ابا حضور جو ہیں انہوں نے مجھے معاف کر دیا، اچھی بات ہے۔ آج کے دن سب کے دل صاف ہو جانے چاہیے، جتنے بھی دشمن ہیں ان کو دوست بنا لیجئے، جو بھی اچھے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھیے، اور جو برے لوگ ان کو اپنے آپ سے دور رکھیے، کیونکہ زندگی میں بہت سارے ایسے گھٹیا لوگ آتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بدمزگی پیدا کرتے ہیں۔ تو میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ میاں ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں دے، ہر انسان کے دل میں محبت پیدا کرے، جو نفرتیں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ مگر کچھ ایسے بغیرت لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کے دل میں کبھی بھی محبت نہیں آ سکتی ہے، کبھی بھی آپ کے دل میں ان کے لیے عزت نہیں آ سکتی ہے، چاہ کے بھی آپ ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ ان میں سے یہ بغیرت لوگ ہیں جو صدقہ ٹاؤن کی قوم ہے۔ جناب آج میں نے اپنے تنویر بھائی کی جو ویڈیو دیکھی ہے، تو انہوں نے دل سے میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو بھائی جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے بھائی اسپیشلی، وہ بہنوں کو شکریہ ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آپ میرے بہت پیارے سے بھائی ہو، میرے چھوٹے بھائی ہو۔ اللہ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے ماں باپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ اللہ ان کی عمر دراز کرے، آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے سر پر قائم رکھے۔ میرے ابو اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ میری امی، اللہ میں ان کو زندگی دے، لمبی عمر عطا فرمائے، صحت دے، وہ حیات ہیں۔ ان کی دعاؤں کی تو فعل میں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہوں۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے جو کام جو ہوتا ہے چاہتی ہوں وہ میرا ہو جاتا ہے، کیونکہ میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ماں کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ میری ماں ہمیشہ مجھ سے خوش رہتی ہیں، ہمیشہ میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میں ان کی بہت پیاری بیٹی ہوں، میں ان کی بہت لاڈلی بیٹی ہوں۔ میری ماں نے ہمیشہ میرے لیے جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں دی ہیں، تو انہی کی وجہ سے میں ہمیشہ کامیابی میرے قدم چومتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ ماں باپ ہی وہ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ ماں باپ کی عزت کرو گے، ماں باپ کے لیے دعائیں دیں گے۔ آپ ماں باپ کا دل دکھاؤ گے، ماں باپ کبھی بد دعا تو نہیں دیتے، مگر ان کے جو آنسو گرتے ہیں نا، وہ عرش ہلا دیتی ہے۔ وہ اللہ بھی ان لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، دے کے بھی ان سے لے لیتا ہے۔ برانڈ صاحب نے جناب ایک لمبا سا لیکچر دیا تھا کہ بھئی ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، فلانا کرنا چاہیے، ڈھمکانا کرنا چاہیے۔ یہ اپنے گریبان پہ تو جھانک لے میری ایسی جی، اپنے گریبان میں جھانکیے آپ کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ آج اپنے ویڈیو میں بکواس کر ہی دیا، بھو کر ہی دیا کہ بھئی ہم جب شاپنگ کرنے پورا خاندان گئے تھے، ان کے شبو رانی کے اماں ابا اور ان کے بہن بھائی سارے آئے تھے، اور یہ پورا خاندان گاڑی میں تنا کر شبو رانی کے فیملی کو لے کر گئے تھے۔ شبو رانی کی بہن کے فرنیچر لینے کے لیے جو ڈونیشن آیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کافی اچھا فرنیچر لے لیا، اور سب نے شاپنگ کی، اور شبو رانی نے وہ کیٹ والا جو بڑا سا جو لہنگا پہنا تھا، واہ کیا بات ہے، اوہ ہوئے ہوئے، میں تو واری جاواں،
मैं ते सदके जावां तेरे लहंगे दे उत्ते जो तूने पीला लहंगा पहना, पीला लहंगा बड़ा ही सोहना। तो जनाब उन्होंने जो पीला लहंगा पहना था और जिस तरह से वो परी बन के घूम रही थी और वो चमक छल्लो बन के घूम रही थी, तो मेरा तो दिल चाह रहा था मैं भी वैसा लहंगा बना के मैं भी ठुमक ठुमक के चलूँ। मगर यार यहाँ पे ना इस किस्म के ड्रेसेस लोग पहनते नहीं हैं। ये जो है ना ब्रांड ही पहन सकते भाई, हम तो ब्रांड है नहीं, हम तो बेचारे मामूली लोग हैं जो जॉब करने वाले लोग हैं। ये जो लहंगे शहंगे हैं ना, ये ब्रांड पहनते हैं, और स्पेशली शब्बो रानी जैसी जो ब्रांड की जो बीवी है वो पहनती है ना भाई। तो जनाब इन्होंने अपने वीडियो में ये लेक्चर दिया कि भाई हम माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए और माँ बाप को कभी भी नौकर बना के नहीं रखना चाहिए, माँ बाप को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने फरमाया कि भाई हम जब शॉपिंग करने गए हुए थे तो मेरी अम्मा ने पीछे से शब्बो रानी के जो कपड़े थे, मेरे जो कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे, सारे उन्होंने धोकर सुखाकर तय करके हमारी अलमारियों में लगा दिए। हम घर को कंधा छोड़ के चले गए थे, यानी कि पूरे ख़ानदान को नाश्ता वगैरह करवा के हम उसी तरह से बर्तन वर्तन छोड़ छाड़ के हम शॉपिंग करने निकल पड़े थे। जब वापस आए तो अम्मा जान ने सारे बर्तन वगैरह धोकर साफ़ सुथरे करके किचन में लगा दिए थे। जितने कपड़े थे उन्होंने धो के अलमारियों में सजा दिए थे। पूरा घर उन्होंने चमका के रख दिया, हर एक चीज़ उन्होंने सलीके तरीके से रख दी जो मेरी बीवी चमक छल्लो नहीं करती है। तो जनाब आप खुद सोचे कितने घंटों के लिए ये लोग गए थे शॉपिंग करने। इन्होंने शॉपिंग की, फिर बाद में खाते पीते रहे। इन और जाने के टाइम पे इस बगारत ने क्या किया था, अपनी अम्मा को एक रोटी बना के दी थी और रात का जो पुराना सालन था वो गर्म करके दे दिया था। कहा था इतना बहुत है ना आप लोगों के लिए। तो जिस तरह कुत्तों को हम जो बची कुची जो रोटी होती है या बचा कुचा सालन होता है वो डाल देते हैं कि चलो कुत्ते को डाल दो, ज़ाया मत करो। तो इन्होंने अपनी अम्मा अब्बा को डाला। अब्बा जी तो चले गए हैं घर से, क्योंकि अब्बा जी ने इन पे लानत भेज दी है। उन्होंने कह दिया कि मैं इस घर पे थूकने भी नहीं आता, अगर वापस आते हैं तो वो उनके रियल के अब्बा होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो वो सुतेले अब्बा होंगे। तो अब देखते हैं कि रियल के अब्बा है बगारत किस्म के या फिर अच्छे अब्बा हैं। ठीक है, तो जनाब अम्मा ने इतना सारा काम करके पूरे घर को सजा संवार के रखा था, तब ये लोग वहाँ पर घूमते फिर रहे थे, खाते फिर रहे थे, पूरा ख़ानदान लेके घूम रहे थे। क्या अपनी एक अम्मा को लेके नहीं जा सकता था ये? फिर कहता है कि हम पे लोग बातें करते हैं, लोग हम पे तनकीद करते हैं, लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं। तो हम उंगली तो नहीं उठाते, हम तो पूरी लानत देते हैं तुम्हारी शक्ल के ऊपर। तुमने जो खुसरे पने का जो धंधा किया हुआ है, तुमने अब इस शादी में भी ये साबित कर दिया है खुसरे कि तुम हिजड़े ही हो। जिस तरह से हिजड़े की तरह औरतों के बीच में बैठ के तुम जो तबला बजा रहे थे, ढोल बजा के नाच रहे थे, और जिस तरह से हिजड़े की तरह तुम ठुमके लगा रहे थे, इससे कंफर्म हो गया है कि तुम एक नंबर के बगारत इंसान हो। तुमने कहा कि भाई सबको माफ़ कर दो, हमने माफ़ी मांग ली, फलाना कर लिया, ढिमकाना कर लिया, और तुमने जो लोगों के दिल दुखाए हैं, लोगों के जो तकलीफ़ें पहुँचाई है, तुमने जो यतीमों के पैसे खाए हैं, गरीबों मस्किनों बेवाओं की जो बद्दुआएं ली हैं, वो उसका क्या होगा? वो तुम्हें कब कौन माफ़ी देगा? वहाँ उससे तुम्हें कब माफ़ी मिलेगी? उन औरतों से माफ़ी मांगी है जिनके घरों के छत बनाने के लिए पैसे दिए गए थे? उन यतीमों से तुम माफ़ी मांगोगे जिनके तुम लोगों ने पैसे खाए हैं? आज मैंने इस बगारत का जो फूड वाला चैनल है वो अचानक मेरे सामने आ गया। मैंने देखा कि भाई इसमें जो है वीडियो डाली गई है, भाई देखूं क्या उसने डाली। तो जनाब इन्होंने वही धंधा वहाँ पे शुरू किया हुआ था, मांगने वाला, यानी कि 2 नंबरी धंधा, कि एक किसी गरीब के घर में कैमरा लेके घुस गए हैं, जबकि वो औरत जो है अपना बैक करके बैठी हुई थी कि वो अपना फ्रंट नहीं दिखाना चाह, फेस नहीं रिवील करना चाह रही थी। उस किसी बगारत ब्रांड जो कंजर का मार है, वो उस औरत जो पर्दे वाली औरत है उसका उसने पूरा क्लोजअप करके वीडियो बनाया, उसके घर की वीडियो बनाई, और ये कहना शुरू कर दिया कि भाई देखो ये मिर्ची कूट रही है, ये चटनी कूट रही है, चटनी से भी इसने देखो इसने आटा गूंदा हुआ है, आटे से रोटी बनाएगी और चटनी से खाएगी। इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास सब्ज़ी नहीं है पकाने के लिए, और इसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे वो सालन बना के रोटी से खाए। तो तुझ जैसा जो ब्रांड, जो बड़ा, मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ,
کتے کی شکل والے انسان، بغیرت انسان، کسی ٹوٹ پینی ماں کے بچے. پہلے یہ بتا تو جو اس غریب کی جو تصویریں کھینچتا پھر رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کی جو تو ویڈیو بناتا پھر رہا تھا، تو اس کا نمبر کیوں نہیں اپنے چینل پہ چلاتا ہے؟ ان کے گھر کا کوئی بزرگ جو بیٹھا ہوتا ہے اس سے کیوں نہیں کہتا کہ بھائی میں آپ کا یہ پوسٹ کر رہا ہوں، یا آپ کا نمبر ہے، اگر کوئی کال کرے تو آپ پلیز اپنی آڈینس سے کہہ سکتے ہو نا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس یہ نمبر ہے، آپ اس پہ نمبر پہ کال کر کے ان کی مدد کرنا چاہے تو ڈائریکٹ ان کی مدد کرے. نہیں جناب، میں نے تو کسی عورت کا بیک اور فرنٹ دکھا دیا ہے، ان کے گھر کی غربت دکھا دیے. اب آپ جلدی جلدی جتنے پیسے ہو سکتے مجھے بھیجیں تاکہ میں اپنے لیے ایک اور قبرستان خرید لوں. ہے نا؟ کتنا بغیرت انسان ہے تو. لعنت تیری شکل کے اوپر. شب برات والے دن بھی تجھ پہ لعنت ہے. شب برات والے دن بخشش کی دعائیں کی جاتی، میں تیرے لیے بد دعا کرتی ہوں. ایک ماں کا تو نے دل دکھایا ہے، سمجھ آئی؟ تو نے ایک ماں کا دل دکھایا. ماں کے دل سے جو بد دعا نکلتی ہے نا، وہ فرش سے لے کر عرش تک پہنچتی ہے. تو نے ایک ماں کا دل، ایک ماں کا نہیں بلکہ کئی ماؤں کا دل دکھایا ہے. تو نے روبینہ سسٹر کا دل دکھایا. اس عورت کو تو نے دنیا کے سامنے اتنا بے عزت کیا، کتنے الزامات نہیں لگائے کہ اس مجبور ماں کو جا کر مسجد میں جا کے قرآن پاک کو اٹھا کر قسم کھانی پڑی اور اپنا یقین دلوانا پڑا کہ دیکھو میں سچی ہوں، میں نے قرآن پاک اٹھایا ہوا خدا کے گھر پہ کھڑی ہوں، یہ جو بکواس کر رہی ہے بھونک رہا کتے کی طرح، یہ غلط ہے. تو نے اس ماں سے معافی مانگی؟ نہیں مانگی نا. تو تجھ پہ لعنت ہے، تیرے پیدا ہونے پہ لعنت ہے، تیری پیدا کرنے والوں پہ لعنت ہے. میں شب برات والے دن میں بد دعا دیتی ہوں تجھے، دل سے بد دعا دیتی ہوں کہ تو ایک ایک روٹی کو ترسے، تو ایک ایک روٹی کو ترسے، تیری اولاد تجھے اتنا رلائے، اتنا ستائے کہ تو خون کے آنسو رو کے مرے، تو کتے کی موت مرے، تیرے جسم پہ کیڑے پڑے، تیری بیوی کے جسم پہ کیڑے پڑے، تم لوگ بھیک مانگنے کے قابل نہ رہو. جیسے وہ کیڑے مکوڑے زمین پہ رینگتے تم لوگ اس طرح سے رینگ رینگ کے مرو. میری بد دعا ہے. آپ لوگ کہیں گے کیوں اس کو بد دعا دے رہے؟ یہ میں نہیں دے رہی ہوں، ایک ماں کے دل سے بد دعا نکل رہی ہے. یہ میری اور روبینہ سسٹر، فوزیہ سسٹر کے دل کی بد دعا ہے ان لوگوں کو کہ یہ پورا صدقہ ٹون تباہ برباد ہو جائے، ان کے گھر میں ماتم پھیل جائے. اللہ کرے یہ لوگ خون کے آنسو رو، جتنا ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، جتنے لوگوں کی بد دعائیں لی ہیں، جتنے یتیموں مسکینوں غریبوں کے نام پہ لوگوں نے پیسے کھائے ہیں. یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ غریب ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، آپ ان کی مدد کریں. تو کتے کا بچہ جو ہے، جو اپنی سالیوں کی شادیوں میں جو ٹھمکے مارتا پھر رہا ہے، بڑی بڑی جو دیگ پکا رہا ہے، کیا وہ ایک پلیٹ چاول لے کر اس غریب کے گھر دے کے نہیں آ سکتا تھا کہ بھئی ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ان کے گھر میں چٹنی سے روٹیاں کھا رہے ہیں، چلو ہم نے جو اپنے حرام خوروں کے لیے بڑے بڑے دیگ جو چکن کے بنائے ہیں ان میں سے ایک پلیٹ میں ان غریبوں کو دیا ہوں. نہیں، اپنے حرام خور رشتہ داروں میں بانٹتے پھر رہے ہو تم لوگ. لعنت ہے تم لوگوں کی شکل کے اوپر، لعنت ہے تمہارے پیدا کرنے کے اوپر. اتنی بد دعا تمہارے لیے آج کے لیے بہت ہے، کیونکہ اس مقدس دن میں اگر دعا دی جاتی وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور بد دعا دی جاتی وہ بھی دل سے. اگر ماں اگر بد دعا دیتی ہے، تم نے ماؤں کا دل دکھایا ہے. یہ روبینہ سسٹر کی طرف سے تمہارے لیے بد دعا ہے کہ تو نے جس طرح سے ان کی بیٹی کے اوپر الزام لگایا، اس کی بیٹی کو ناجائز کہا، تو وہ تو خود ناجائز ہے. ان کی طرف سے بد دعا ہے تجھے کہ تو خون کے آنسو روئے، تو اپنے بچوں کے لیے ترسے. سمجھ گیا؟ تیرے بچوں کے لیے تو ترسے، تیرے بچوں کی طرف سے تجھے اتنی دکھ ملے، اتنا دکھ ملے کہ تو خون کے آنسو روئے. تو نے ایک ماں کو رلایا، ایک ماں کو مسجد میں کھڑے ہو کر قرآن پاک اٹھا کے قسم کھانے پہ مجبور کیا. لعنت ہے تجھ پر، تجھ پہ خدا کی مار، تجھ پہ قرآن پاک کی مار پڑے گی انشاءاللہ. تیری بیوی کی شکل ایسے کتوں جیسی ہو جائے گی نا کہ اپنی شکل دیکھ کر وہ تھوکتی پھریں گے لوگ، اس کی شکل تیری شکل دیکھ کے تھوکیں گے، تیری پورے صدقہ ٹاؤن کی شکل دیکھ کے تھوکیں گے لوگ. پورے صدقہ ٹاؤن پہ ایسا قہر نازل ہوگا کہ پورا تباہ برباد ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ میں دعا کرتی ہوں اپنے رب سے کہ پورے صدقہ ٹاؤن میں جو لوگ ہیں، ان کے خاندان کے جتنے حرام خور ہیں، سارے تباہ برباد ہو جائیں.
निस्त व नाबूद हो जाए, इनकी खुशियाँ गर्क हो जाए, कि दोबारा भीख मांगने पे मजबूर हो जाए, क्योंकि ये नाशुक्रे लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो उन्होंने गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बेवाओं की रिस्क खाया है, उनका हक छीना है, उनका हक छीनकर अपने घर बनाए हैं, अपनी कोठियाँ बनाई हैं, अपने कार लिए हैं, बड़े बड़े देग पकाते हैं, गरीबों के पास खाने को नहीं। ये हरामजादे जो हैं, ये देग पका के अपने हराम खोर रिश्तेदारों को खिलाते हैं। लानत ऐसे लोगों पर, अल्लाह की मार पड़े। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखती हूँ तू कैसे बचता है, तेरी खुशियाँ कैसे कायम रहती, तेरी सदका टाउन में जो बारात आ रही है ना, अल्लाह करे वो बारात जनाजे में तब्दील हो जाए, अल्लाह करे उस तमाम खुशियाँ तुम्हारी बर्बाद हो जाए इंशाअल्लाह। तुमने लोगों ने जितने लोगों को तकलीफ़ें पहुँचाई है, जितने लोगों को रुलाया है, जितने लोगों को तुम लोगों ने दर्द दिया है, अल्लाह करे वो तमाम के तमाम करोड़ों के हिसाब से तुम्हारे ऊपर पड़ जाए। आज की मेरी ये बद्दुआ वाली वीडियो सिर्फ इस हरामजादे ब्रांड के लिए और उसकी फैमिली के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए, क्योंकि इस हरामजादों ने हम लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, उन माओं को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, उन गरीब माओं, मस्किनों, बेवाओं को लोगों ने दिखा दिखा के, आज उनकी वीडियो जाके देखिए आप, उनका फूड चैनल है, वहाँ पे एक गरीब औरत को उसने जो कैमरे में कैप्चर किया है, उसका जो गुर्बत दिखा के जो ये कह रहा है कि इनके पास खाने को नहीं है, और हरामज़ादा कुत्ते का बच्चा अपनी पूरी फैमिली को बैठ के बिरयानी खा रहा है, क्या उनको नहीं दे सकता? तो पूछिए इस हरामज़ादे से। मुझ पे कोई कमेंट करने से पहले या मुझसे पूछने से पहले इस हरामज़ादे से पूछे कि खुदा ने अगर उसको दिया है तो इन गरीबों को थोड़ा सा देने में क्यों माँ क्यों मरती है, क्यों उसको मौत आती है, किस इस हरामज़ादे की ज़बान में लकवा मार जाता है। मेरी तो बद्दुआ है कि खुदा करे इस फालिज का अटैक है इस हरामज़ादे ब्रांड पर, तड़फ तड़फ के मरे ये हरामज़ादा, ऐसी ज़बान पे लकवा मार जाए, ऐसी इसकी हालत हो जाए जैसे कुत्तों की होती है, न ये जिंदों में शामिल रहे ना मुर्दों में रहे इंशाअल्लाह। और ये हरामज़ादी जो शब्बो रानी है, इसकी ज़बान जितनी लंबी चलती है ना, अल्लाह करे इसके चेहरे पे कूड़ फूट जाए, जिस्म पे कीड़े पड़े इस हरामज़ादी के। मेरी बद्दुआ है, इंशाअल्लाह ज़रूर लगेगी। आमीन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि आज मुझे इन पे रेल में तप आ रहा था। अब मैंने सोचा कि भाई आज का दिन लोग माफ़िया भी मांगते हैं, गुनाहों को माफ़ भी कर देते हैं, सब कुछ करते, मैं अपने खुदा से इन लोगों के लिए हिसाब मांगती हूँ। मैं अपने खुदा को कहती हूँ कि या अल्लाह, इन लोगों ने जिन जिन के दिल दुखाए हैं, जिन जिन की हक हलाल की कमाई खाई है, जिन जिन लोगों के लोगों ने हक खाया है, अल्लाह करे इनकी तबाह बर्बाद हो जाए। मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई भी अगर फालतू की कमेंट करने का सोच भी रहा है तो मत करना, वरना मैं इस वीडियो में जिस तरह से मैं उस पर बरसी हूँ ना, मैं कोई भी बुरे कमेंट करने वाले पे वो तमाम बद्दुआएं लगेंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सच सही कहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आप